اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا۔ معزز سامعین، واجب الاحترام بزرگوں اور دوستوں، گزشتہ جمعوں سے نکاح کے اصل تو عنوان پر یہ بات ہے، اور اس کے ذیل میں بچوں کی تربیت، گھر کا ماحول اور معاشرتی زندگی کے حوالے سے بھی کچھ باتیں عرض کر رہا ہوں۔ یہی آیت مبارکہ اکثر جمعے میں تلاوت کی جا رہی ہے۔ سورہ النساء کی یہ پہلی آیت مبارکہ ہے جو نکاح کے خطبے میں پڑھنا مسنون ہے کہ آپ علیہ السلام نے اس آیت مبارکہ کو پڑھا ہے۔ اور اس آیت مبارکہ سے متعلق ایک بات میں نے گزشتہ ہفتے بھی عرض کی تھی کہ آج پوری دنیا میں اس بات کے لیے تو بظاہر یوں شور مچایا جا رہا ہے کہ عورتوں اور مردوں کے لیے مساوات ہو، برابری ہو۔ یہ سب سے پہلے مساوات و برابری کا اصول و ضابطہ اور قانون یہ خود قرآن کریم نے بیان کر دیا کہ دیکھو تم مرد اور عورت دونوں، فرمایا حضرت آدم و حوا علیہ السلام انہی سے پیدا ہوئے، انہی کی اولاد ہو، تو یہ سب سے پہلی چیز انسانیت کے اعتبار سے یہ تمہارے لیے برابری کے لیے ہے۔ اس کے اندر اس میں باقی یہ آیت مبارکہ آپ دیکھیں گے تو جب شروع ہوتی ہے تو سب سے پہلے اللہ رب العزت نے جو الفاظ اس میں استعمال کیے، فرمایا یا ایھا الناس۔ قرآن کریم میں اور بھی جگہوں پر ہے، بہرحال اس سے جب خطاب کیا جاتا ہے تو پوری انسانیت سے خطاب ہے۔ فرمایا اس وقت جو لوگ موجود ہیں وہ بھی، مرد عورت وہ بھی، اور قیامت تک آنے والا ہر انسان، اس سے اللہ رب العزت خطاب کر رہے ہیں۔ اور ان کے لیے پھر آگے بہت اہم ہدایات دی جا رہی ہیں، بہت ہی اہم حکم بیان کیا جا رہا ہے۔ اور میں بھی دیکھ رہا تھا حضرت مفتی شفیع صاحب رحمہ اللہ نے معارف القرآن میں اس کا جو کچھ معنی بیان کیا، یا ایھا الناس اتقوا ربکم، بڑے ہی اچھا معنی، اس کو بڑے اچھے الفاظ میں آسان انداز میں اس کو بیان کر دیا کہ اے لوگو دیکھو اللہ کی مخالفت سے ڈرو، اللہ کی مخالفت نہیں کرنا کسی چیز میں کہ یہ بڑے نقصان کی چیز ہے اس میں۔ اور آیت مبارکہ شروع ہوتے ہی جب خطاب کیا عام لوگوں سے تو پہلے ہی فرمایا اتقوا، دیکھو اللہ سے ڈرو۔ اللہ کا خوف یہ دل کے اندر ہونا بہت ہی ضروری ہے۔ اگر خوف خدا نہیں ہے تو آدمی پھر ہر چیز سے آزاد ہو جائے گا۔ اور آگے جو چیز فرمایا، اللہ رب العزت کے اسماء حسنہ تو بہت سارے ہیں، بہت سے اسماء ہیں، لیکن یہاں رب کا لفظ بیان کر دیا اس کے اندر۔ فرمایا دیکھو انسانوں اللہ کی مخالفت سے ڈرو، اور اس لیے ڈرو کہ وہ تمہارا رب ہے، نہ صرف تمہارے بنانے والا ہے، تمہارا خالق ہے، تمہارا مالک ہے، بلکہ تمہارا پالنے والا بھی وہی ہے، تمہارا رب ہے وہ۔ اور اس کا جو ایک معنی یوں بیان کیا گیا کہ رب اس کو کہتے ہیں جو فرمایا معدوم سے، یعنی چیز عدم میں ہے، ابھی وجود میں بھی نہیں ہے، فرمایا وجود میں لے آئے، اور پھر وجود کے بعد آہستہ آہستہ اس کو بڑھائے، اس کو تقویت دے اور اس کو کمال تک لے جائے۔ تو فرمایا یہ صرف فرمایا کہ یہ رحمان نہیں، رحیم نہیں، بلکہ فرمایا تمہارا رب بھی ہے، تمہیں پیدا بھی اسی نے کیا آدم و حوا کے ذریعے، اور مرد اور عورت کے ذریعے یہ انسانیت کا سلسلہ یہ اللہ نے چلایا، اور پھر تمہاری بقا کے لیے جن چیزوں کی ضرورت تھی وہ بھی اللہ نے مہیا کر دی، تمہارے بن مانگے تمہیں مل گئی۔ تمہیں سانس لینے کی ضرورت ہے، فرمایا اللہ رب العزت نے اس کا انتظام کر دیا تمہارے لیے۔ تمہیں پانی کی ضرورت ہے، اس کا انتظام کر دیا۔ تمہاری جو جسمانی ضرورتیں ہیں وہ بھی اللہ نے پوری کی ہیں، جو تمہاری روحانی ضرورتیں ہیں وہ بھی اللہ نے پوری کی۔ تو فرمایا وہ تمہارا رب ہے، تمہیں اس کی مخالفت سے ڈرنا چاہیے۔ اس لیے اس چیز کو تمام اسماء میں سے اس کو بیان کیا کہ وہ ذات تمہاری رب ہے، تمہیں پیدا کرنے والی، تمہیں پالنے والی، اور پھر ایسے ہی تمہیں نہ ہونے سے پھر وجود میں لانے والی، پھر تمہیں عروج تک لے جانے والی، اور پھر تمہاری ساری ضرورتوں کو پوری کرنے والی۔ تو فرمایا وہ تمہارا رب ہے۔ پھر آگے رشتوں کو بھی بیان کر دیا اس کے اندر، اس میں
کہ دیکھو آپس کے جو رشتے ہیں ان کو بھی نبھانا پڑے گا اس کے اندر، اور اسی لیے یہ چیزیں واضح کر دی اس کے اندر اس میں۔ اور شاید نکاح کے موقع پر پڑھنے کی ایک وجہ یہ ہے کہ آگے یہ رشتے جڑنے جا رہے ہیں اور بننے جا رہے ہیں، اس کے اندر بہت ساری چیزوں کا خیال کرنا پڑے گا، بہت ساری چیزیں دیکھنی پڑے گی۔ تو دیکھیں، ایک تو بنیادی طور پر یہ چیز سمجھ لیں، اللہ رب العزت نے پوری کائنات کو پیدا کیا ہے، اور مختلف صفات سے اللہ رب العزت نے مختلف چیزوں کو پیدا کیا، لیکن اللہ رب العزت نے فرمایا سارے مخلوقات میں فرمایا انسان کو اعلیٰ اور اشرف بنایا، فرمایا لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، فرمایا بہترین صورت میں ہم نے انسان کو پیدا کیا۔ اور تمام مخلوقات کے مقابلے میں دو بڑی اہم چیزیں انسان کو دی گئی ہیں جو باقی مخلوقات کے پاس یوں نہیں ہیں۔ اس میں دو اہم چیزیں کیا فرمایا؟ ایک تو عقل دی ہے اللہ رب العزت نے، دماغ تو اپنی ضرورت کا سب مخلوق کے پاس ہے، ہر جانور کے پاس بھی ہے۔ سیدنا شیر وہ گھاس نہیں کھائے گا، وہ گوشت ہی کھائے گا، اور جو بکری ہے وہ گھاس ہی کھائے گی، وہ گوشت نہیں کھائے گی۔ اس کی ضرورت کا عقل، اس کی سمجھ اس کو دی گئی ہے اس کے اندر اس میں، لیکن انسان کو اس سے آگے کی بھی کچھ عقل دی ہے اللہ رب العزت۔ کس اعتبار سے؟ کہ پھر اللہ رب العزت نے انسان کے سامنے دونوں چیزوں کو بھی رکھ دیا، اچھائی کو بھی برائی کو بھی، اچھے راستے کو بھی برے راستے کو بھی، پھر اچھے عمل کو بھی برے عمل کو بھی۔ پھر باقی مخلوقات کو اللہ رب العزت نے اختیار نہیں دیا، انسان کو اختیار بھی دے دیا عقل کے ساتھ کہ دیکھ لو یہ اچھا ہے یا برا ہے، اب فیصلہ تمہارے ہاتھ میں، یہاں تمہیں پکڑیں گے نہیں، یہاں تمہیں ہاتھ پکڑ کے زبردستی کچھ نہیں کروائیں گے دنیا میں، تمہیں اختیار دے دیا، تم اچھے راستے پہ چلتے ہو یا برے راستے پہ چلتے ہو، تم اچھا عمل کرتے ہو برا عمل کرتے ہو، یہ اختیار تمہیں دے دیا اللہ رب العزت۔ اور دوسری ایک بڑی اہم چیز اللہ رب العزت نے گویائی عطا کی، اپنے ما فی الضمیر کا اظہار کرتا ہے انسان، جو دل کے اندر بات ہو، اچھی ہو بری ہو خوشی ہو غم ہو، وہ الفاظ کے ذریعے بیان کر دیتا ہے انسان۔ تو فرمایا یہ اللہ رب العزت نے دی، لیکن عقل انسان کو اللہ رب العزت نے دی تو عقل کی بھی حد لگا دی اللہ رب العزت نے، جو یہی آیت مبارکہ بھی سمجھاتی ہے، پورا قرآن سمجھاتا ہے، ویسے یہ آیت مبارکہ بھی سمجھاتی ہے اس کے کہ دیکھو تم سارے فیصلے اپنی عقل کی بنیاد پہ نہیں کر سکتے، اور اسی لیے فرمایا کہ جہاں انسان کے عقل کی حد ختم ہوتی ہے وہاں سے وحی کا سلسلہ شروع ہوتا ہے۔ اس لیے فرمایا کہ ٹھیک ہے اپنی عقل، ابھی ایک ساتھی سے میری بات ہو رہی تھی، کہنے لگا بھائی اللہ نے انسان کو عقل دی ہے نا، بالکل اللہ نے انسان کو عقل دی ہے، لیکن اپنے فیصلے کے اندر کہ وہ صرف اپنے عقل سے فیصلے کرے اس میں آزاد نہیں کیا۔ فرمایا کہ اپنی عقل کو پھر قرآن و حدیث کی روشنی میں دیکھنا کہ تمہاری عقل صحیح کہہ بھی رہی ہے کہ نہیں کہہ رہی ہے، ایسا تو نہیں کہ تمہاری عقل غلط کہہ رہی ہے۔ تو اس لیے اگر تمہیں دیکھنا ہو کہ تمہارا جو ہے منتخب کیا ہوا راستہ، تمہارے چلنے والا راستہ وہ صحیح ہے یا غلط ہے، تو وہ قرآن سے دیکھ لینا، وہ احادیث کی روشنی میں دیکھ لینا۔ تو فرمایا یہ اختیار کلی طور پر انسان کو نہیں دیا کہ عقل دی اب تم سارے فیصلے اپنی عقل سے کرو، تو فرمایا یہ چیز بھی رکھی اللہ رب العزت نے، اس کے لیے بھی حد رکھ دی ہے اس کے اندر کہ سارے فیصلے تمہاری عقل سے نہیں ہوں گے، اور تمہارے کیے ہوئے عقل سے سارے فیصلے اس کا صحیح ہونا یہ بھی ضروری ہے۔ آج ہم دیکھ سکتے ہیں کہ جو یورپ میں ہے، جو مغربی ممالک میں چیزیں ہیں، انہوں نے قانون بنا دیا کہ بھئی فیصلے لوگ کریں گے اور عقل کی بنیاد پہ کریں گے اور کثرت رائے پہ کریں گے، صحیح ہے نا، یہ چیزیں کر دی انہوں نے۔ اب اس پر قانون اچھا بنے یا غلط بنے، لوگ آزاد ہیں اب اس کو کرنے کے لیے کہ بھئی ٹھیک ہے، اگر کسی انسان کو کچھ بھی کرنے کا دل کر رہا ہے تو ٹھیک ہے، وہ اس کے اندر آزاد ہے، وہ کچھ بھی کر سکتا ہے۔ فرمایا نہیں، یہ ہمارے دین نے، اسلام نے ہمیں اس کی اجازت نہیں دی، ہمیں پابند کر دیا کہ تم اس کے اندر حد کے اندر رہو گے، اس کے اندر حد سے تجاوز نہیں کرو گے اس کے اندر اس میں۔ اور اسی لیے وہی میں نے کہا انسان کو اختیار دے دیا، تبھی اللہ رب العزت باقی کسی مخلوق سے مرنے کے بعد کوئی حساب نہیں۔ اگر کسی جانور نے کسی انسان کو مار بھی دیا تو قیامت میں وہ اللہ کی عدالت میں کھڑا نہیں ہوگا، اس سے نہیں پوچھا جائے گا، کیونکہ اس کے پاس وہ شعور نہیں ہے، وہ سمجھ نہیں ہے۔ فرمایا انسان اچھا کرے گا برا کرے گا، اچھا بولے گا برا بولے گا، اچھا سوچے گا برا سوچے گا، فرمایا کل قیامت میں اس سے حساب لیں گے۔ اور کسی مخلوق کو ذمہ دار نہیں بنایا، اس اعتبار سے انسان کو ذمہ دار بنایا۔
اور فرمایا اس زندگی کے بعد فرمایا مالک یوم الدین، فرمایا اس دن کا مالک اللہ ہے، اور فرمایا اس دن اللہ رب العزت حساب لیں گے، تمہارے اعمال کو دیکھیں گے اور تمہارا نامہ اعمال تمہارے سامنے آئے گا۔ اللہ رب العزت فرمائیں گے اقرأ کتابک، تم اپنا نامہ اعمال خود سے پڑھنا، اور اس دن انسان پڑھ کے کہے گا کفا بنفسک الیوم علیک حسیبا، آج میرے نامہ اعمال میں کوئی چیز بچی نہیں، جو کچھ میں نے کیا تھا سب کچھ اس میں لکھ دیا۔ تو اور کسی مخلوق سے حساب نہیں ہے، فرمایا انسان سے حساب، اس سے پوچھا جائے گا۔ اللہ رب العزت انصاف کا ترازو قائم کریں گے انشاءاللہ۔ اتوار والے دن ختم بخاری کی تقریب ہوگی انشاءاللہ، اس میں آخری حدیث امام بخاری رحمہ اللہ نے جو قائم کی ہے تو اس میں یہی فرمایا قرآن کریم کی آیت سے وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ، اللہ رب العزت اس دن انصاف کا ترازو قائم کرے، ترازو ہوگا جس میں پورا پورا انصاف ہوگا۔ تو فرمایا یہ حساب فرمایا انسان سے ہوگا، تو فرمایا یہ چیزیں اس اعتبار سے انسان ذمہ دار ہے اس کے اندر اس میں، تو اس لیے فیصلے وہ اپنی طرف سے اور اپنی دل سے اور اپنی عقل سے سارے فیصلے نہیں کرے گا، بلکہ اپنے عمل کے اندر، اپنے فیصلوں کے اندر، اپنی چیزوں کے اندر قرآن و حدیث کو دیکھے گا، وہاں سے وہ رہنمائی لے گا اس کے اندر اس میں۔ ظاہری سی بات ہے یہ حکم ویسے اس اعتبار سے مسلمانوں کے لیے، اور یہ چیز بھی گویا قرآن نے سمجھا دی کہ دیکھو جب اپنے عقل کی بنیاد پر سارے فیصلے کرو گے تو گمراہ ہو جاؤ، تم سے پہلے بھی لوگ گمراہ ہو گئے، کسی کو اپنی طاقت پہ بھروسہ تھا، کسی کو اپنی تجارت پہ بھروسہ تھا، صحیح نا، کسی کو اپنے محلات پہ بھروسہ تھا، کسی کو اپنے باغات پہ تھا، تو فرمایا وہ اپنے فیصلے عقل سے کرنے لگے تو گمراہ ہو گئے، ہلاک ہو گئے اس کے اندر۔ تو فرمایا یہ چیز اس کے اندر بہت زیادہ بنیادی سمجھنے کی۔ اللہ رب العزت نے ایک ضابطہ قرآن کریم میں یہ بھی بیان کر دیا، من عمل صالحا من ذکر او انثی وهو مؤمن فلنحینہ حیاتا طیبہ، فرمایا جو مرد جو عورت فرمایا ایمان والا ہو، فرمایا نیک عمل کرے گا، فرمایا اللہ رب العزت پہلی خوشخبری اس کو دنیا کے اعتبار سے یہ دے رہے ہیں فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً، ہم اس کو بڑی پاکیزہ اور بڑی اچھی زندگی دنیا کے اندر دیں گے۔ آج ہماری ساری محنت اسی 60-70 سالہ دنیا کی زندگی کو بنانے کے لیے نا، تو اللہ رب العزت نے اور کسی چیز کو بیچ میں نہیں رکھا، نہ معیار بنایا نہ بنیاد بنایا۔ فرمایا تم ایمان لے کر آؤ، تم نیک عمل کرو، فرمایا اچھی زندگی تمہیں ہم دیں گے، ہم دیں گے، اور ضرور بھی ضرور دیں گے ہم تمہیں۔ اچھی زندگی کا مطلب کیا ہے؟ کیونکہ سوچ بدل گئی ہے، صحیح ہے نا، اس کے اندر ایسے معاشرے میں رہتے ہوئے، ایسی زندگی میں رہتے ہوئے سوچ بدل گئی۔ اب اچھی زندگی کیا ہے؟ تو اچھی زندگی کا مطلب یہ اچھی گاڑی ہونا ضروری نہیں ہے، بہت اچھا گھر ہونا ضروری نہیں ہے، یہ چیزیں بھی ہو سکتی ہیں اس کے اندر، لیکن اس کے ساتھ ایمان عمل والی زندگی فرمایا یہ سب سے زیادہ ہے۔ اور فرمایا پھر زندگی کے اندر سکون، اطمینان، جس صحابی کے پاس مال تھا اس کے پاس بھی سکون تھا، جس کے پاس مال نہیں تھا اس کی بھی زندگی میں سکون تھا، کیونکہ دونوں کی زندگی میں ایمان و عمل تھا۔ ہماری زندگیاں اٹھا کے دیکھ لیں، جس کے پاس مال ہے وہ بھی بے چینی بے سکونی کی زندگی میں ہے، اور جس کے پاس نہیں ہے وہ بھی بے چینی اور بے سکونی کی زندگی میں، کیونکہ وہ چیز نہیں ہے جو بنیاد چاہیے تھی۔ فرمایا سب سے پہلی چیز، فرمایا آخرت میں جو چیزیں دیں گے وہ بات کی بات ہے، فرمایا تم ایمان لاؤ، نیک عمل کرو، فرمایا دنیا میں تمہیں اچھی زندگی دیں گے، تمہیں پاکیزہ زندگی دیں گے، دنیا کے اندر تم ایمان عمل والی زندگی اختیار کر لو۔ دیکھیں یہاں بھی آیت مبارکہ میں مساوات، برابری قائم کر دی، نیک عمل کرنے والا مرد ہوگا اس کو بھی دیں گے، نیک عمل کرنے والی عورت ہوگی اس کو بھی دیں گے، دونوں کو ملے گی یہ چیز اس کے اندر۔ پھر آگے آیت مبارکہ میں فرما دیا وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، اور فرمایا پھر جو تم نے نیک عمل کیا ہے، فرمایا پھر مرنے کے بعد، پھر فرمایا قیامت میں تمہارے نیک عمل کا تمہیں الگ بدلہ دیا جائے گا، تمہیں الگ اس کا اجر ملے گا، اس کی ان نیک اعمال کا فرمایا اصل انعام تمہیں مرنے کے بعد ہم دیں گے آخرت کی زندگی۔ تو فرمایا یہ چیز ہمارے سامنے رہے اس کے اندر اس میں۔ بہرحال یہ نکاح سے متعلق جیسے یہ بات چل رہی تھی اس میں، تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے اس بات کو بھی فرمایا، دیکھو تم میں سے جو نکاح کر سکتا ہے اور پھر بھی وہ نکاح نہیں کرتا تو فرمایا کہ وہ ہم میں سے نہیں، وہ مجھ سے نہیں۔ اور اسی طرح دوسری جگہ حدیث مبارکہ میں یہ بھی فرمایا کہ دیکھو
فرمایا کہ جو نکاح کر سکتا ہے، جس کو استطاعت ہے، فرمایا وہ نکاح کرے۔ فرمایا فائدہ کیا ہوگا؟ فرمایا نظروں کی حفاظت ہوگی، شرمگاہوں کی حفاظت ہوگی۔ فرمایا یہ سب سے زیادہ بنیادی چیز ہے اس کے اندر، اس میں کہ معاشرہ اس کے اندر اخلاقی طور پر بگاڑ نہ ہو، گراوٹ نہ ہو، اس کے اندر معاشرہ صحیح سمت میں چلے، اس کے لیے یہ چیز بہت زیادہ ضروری ہے کہ یہ نکاح کیا جائے۔ فرمایا نسب کی حفاظت ہے اس کے اندر، فرمایا نکاح کرنے کے اندر آدمی جب یہ چیز کی جاتی ہے۔ فرمایا نوع انسانی کی بقا ہے اس کے اندر، جو ہے آدمی نکاح کرتا ہے جب اس کے اندر اس میں، اور ایسے فرمایا مختلف بیماریوں سے حفاظت ہے اس کے اندر، بہت ساری چیزیں، اور معاشرے کے اندر بہت ساری خرابیاں اور برائیاں پیدا ہو اس سے رکاوٹ ہے، اس کی رکاوٹ کا ذریعہ ہے یہ نکاح۔ اور انسان کی اپنی فطرت، اس کا مزاج، اس کی طبی ضرورت ہے، اس لیے اللہ رب العزت نے یہ بھی کر دیا۔ خود اللہ رب العزت فرمایا ہم نے تمہیں جوڑا جوڑا پیدا کیا ہے اور تمہاری یہ ضرورت اس کے اندر رکھی ہے تاکہ یہ چیزیں ہو سکیں، اور اس کے ساتھ پھر یہ چیزیں خود بخود اس کے اندر حاصل ہوں گی۔ اس میں نے پہلے بھی یہ بات عرض کی تھی اس کے اندر کہ نکاح ہو، اور فرمایا پھر یہ رشتہ، اللہ رب العزت فرمایا یہ بڑی نشانیوں میں سے ہے، اور فرمایا اس کے بعد جو ہے وہ مودت پیدا ہوگی، محبت پیدا ہوگی، ہمدردی پیدا ہوگی۔ فرمایا اس کے اندر سکون، زندگی کا سکون اللہ رب العزت نے رکھا ہے، اور اگر یہ چیزیں پیدا نہیں ہو رہی یا نہیں ہوئی ہیں تو غور کرنے کی ضرورت ہے، پھر دیکھنے کی ضرورت ہے کہ اس کے ثمرات مجھے کیوں نہیں حاصل ہو رہے۔ تو یہ بھی چیزیں اس اعتبار سے بڑی اہم ہیں اس کے اندر۔ اس میں اب وہی میں نے کہا اس کے لیے بہت ساری بنیادیں پہلے بھی ہیں کہ نکاح اس معیار پر ہو تو پہلے وہ چیزیں بھی بہرحال اوپر نیچے کی ترتیب جیسے بھی سمجھ لیں، لیکن بچوں کی تربیت کے حوالے سے میں کچھ چیزیں گزشتہ ہفتے سے عرض کر رہا ہوں۔ اس میں نے حدیث مبارکہ پڑھی، آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا مروا اولادکم بالصلاۃ۔ تین چیزیں میں نے عرض کی تھی، تین چیزیں بنیادی طور پر اپنے بچوں کو سکھائیں شروع سے۔ نمبر ایک یہ کہ نماز کسی صورت میں نہیں چھوڑنی، نماز کا اہتمام ہو، یہ اس کا مزاج بن جائے، جھوٹ کبھی نہیں بولنا زندگی کے اندر۔ تیسری چیز خدمت سکھانی ہے اس کو، اس کے اندر کہ خدمت سیکھے بچہ، اور اس کو عظمت سمجھے، اس کے اندر شوق سے کرے، اس کو دل سے کرے اس کو خدمت کو۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا نماز کا حکم کرو بچوں کو، فرمایا جب وہ 7 سال کے ہو جائیں، 7 سال کے ہو جائیں بچے، فرمایا اب نماز کے لیے ان کو کرو۔ اور پھر فرمایا حدیث مبارکہ کے اندر کہ دیکھو وہ 10 سال کے ہو جائیں تو نماز نہ پڑھنے پر ان کو اب مارو۔ یہ بات میں نے پہلے بھی کچھ عرض کی تھی، مارنے کی بھی شریعت نے حد بیان کی، ایسا نہیں مارنا جس سے جسم پر نشان پڑ جائے اس کے اندر۔ اس میں صحیح نا، اصل مقصود تنبیہ کرنی ہے، اصل تو اس کو سمجھانا ہے اس کے اندر۔ اس میں تو ذرا سی مار بھی تنبیہ کے لیے اس وقت میں کافی ہے اس اعتبار سے، اور اسی لیے حدیث مبارکہ میں فرمایا کہ جو ہے نا یہ باپ کی مار تو ایسی ہے اولاد کے لیے جیسے کھیت کے لیے پانی ہوا کرتا۔ تو یہ بھی چیزیں، لیکن وہی میں نے کہا مار اس کو بھی دیکھنا، بسا اوقات ہم اتنا حد سے تجاوز کر جاتے ہیں اس میں بھی، اور پھر وہ چیز بہت زیادہ بری اثر انداز ہوتی ہے بچوں کے اوپر ذہنی طور پر۔ تو اس لیے اس کے اندر بھی شریعت نے حدود بیان کر دی اس میں، تو فرمایا 10 سال کا ہو جائے، اور اب بھی بچہ اگر نماز نہیں پڑھ رہا ہے، نماز ضائع کر رہا ہے، تو اب تنبیہاً اس کی پٹائی ہونی چاہیے۔ مسئلہ سب سے بڑا بنیادی اس کے اندر یہ ہے کہ پہلے ہمیں خود نماز کا عادی بننا پڑے گا۔ جب تک ہماری زندگی کے اندر وہ اہتمام نہیں ہوگا، بچے کے اندر وہ چیز کبھی بھی نہیں آئے گی، اس لیے ہمیں خود اس کا پہلے اہتمام انتہائی ضروری ہے۔ تو یہ چیز فرمائی۔ اس کے بعد حدیث مبارکہ میں جو چیز بیان کی نا وہ بڑی اہم ہے، اور فرمایا یہی 10 سال کی عمر میں نماز چھوڑنے پر ان کو مارو تنبیہ، اور یہ بھی فرمایا کہ اب ان کے بستر الگ الگ کر دو۔ صحیح ہے، اوپر جو مضمون چل رہا تھا نیچے آ کر وہ بالکل بدل گیا۔ اوپر نماز کی بات چل رہی تھی 7 سال 10 سال، آگے آپ نے نماز سے متعلق نہیں فرمایا، لیکن عمر کا جو حصہ شروع ہو گیا ہے وہاں سے متعلق بڑی اہم ہدایت دی اس کے اندر کہ اب تمہارے اپنے بچے، وہ 10 سال کی اس کی عمر ہو گئی، اس کا بستر اب الگ کرو۔ اب سگے بھائی آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ ایک بستر میں ایک چادر میں نہیں سوئیں گے، سگی بہنیں ہوں گی، یہ بچیاں آپس میں ایک ساتھ ایک بستر میں ایک چادر میں نہیں سوئیں گی۔ گویا یہ سمجھایا کہ اب اس کی ذہنی اور جسمانی طور پر اس کی زندگی میں تبدیلی شروع ہو گئی۔ اب یہ زندگی کا، میں نے یہ بات بتائی تھی بچوں کی تربیت
تربیت کے اندر جو چیزیں کسی کتاب میں نہیں ملے گی یوں لکھی ہوئی کہ پوری یوں ترتیب سے مل جائے، قرآن و حدیث میں بھی مختلف جگہوں پر چیزیں ملیں گی، صحیح نا؟ تو یہ وقت کے، اور یہ آپ ایسا نہیں کر سکتے کہ اب بچہ ابھی 1 سال کا ہے، ابھی بچہ 10 سال کا ہے، ابھی بچہ 20 سال کا ہو گیا، اب پوری کتاب پڑھ کے سنا دو اس کو، ایسا نہیں ہوگا۔ زندگی کے الگ الگ مرحلے میں اس کو الگ الگ چیزیں بتانی پڑیں گی، اس کو الگ الگ چیزیں سکھانی پڑیں گی۔ تو آپ نے فرمایا اب 10 سال کے ہو گئے، اب ان کا بستر الگ کر دیں اس کے اندر۔ اچھا اب ہمارے ہاں تو یہ بھی ہو گیا کہ بچہ پیدا ہوتا ہے اس کے اندر، اس میں تو شروع سے ہی بچے کو ماں باپ الگ کر دیتے، پہلے ایسے نہیں تھی یہ چیزیں اس کے اندر، شاید اس پتہ نہیں کاٹ کہتے ہیں کیا کہتے ہیں اس کو، جو چھوٹا سا بستر ہوتا ہے، بستر ہی ہوتا ہے، اس کے اندر دراز وراز بھی ہوتے ہیں، چاروں طرف سے لکڑی سے وہ بند ہوتا ہے، سے بچہ پیدا ہوتے ہی ماں باپ وہ خرید لیتے کہ اب میاں بیوی سوئیں گے، بیچ میں وہ بچہ نہیں سوئے گا، وہ چھوٹا سا سے اب اس کو الگ بستر پہ ڈال دو اس کے اندر۔ بچہ ابھی تھوڑا سا بڑا نہیں ہوا، اس کے لیے الگ کمرہ کر دو، سیپریٹ روم ہونا چاہیے، وہاں جا کے سو اس کے اندر۔ تبھی تو یہ سارا ستیہ ناس ہو گیا اس کے اندر، اب پتہ ہی نہیں کہ بچہ اور بچی کر کیا رہا ہے اس کمرے کے اندر۔ اور بھائی اپنے ساتھ ہی سلانا تھا نا، پہلے سب کے ہوئے نا 5 6 بچے ہوئے، ایک ہی ساتھ سو کے ہو گئے اس کے اندر، اس چیزوں کے اندر ہے، حدود ہے اس میں، چیزیں دیکھنے کی ہیں۔ یہ کیا ابھی مجھے کہنے لگے میرے ساتھی، ایسی بات ہو رہی تھی کسی موقع پر، تو میں نے کہا طبیعت خراب ہوتی ہے کئی بچے کی، میری نیند خراب ہو رہی ہوتی ہے، صبح اٹھنا ہے بھائی فجر میں، بچے کو بخار ہے، کھانس رہا ہے رات بھر، تو دل کرتا ہے کہ بھائی بولو بھائی جاؤ بھائی دوسرے کمرے میں جاؤ، وہاں لے جاؤ بھائی بچے کو، وہاں سلاؤ، صحیح ہے، یہاں سے لے جاؤ بستر تو ہم نے بھی الگ کر دیا، ابھی تو 8 سال کا 9 سال کا ہو، کمرے کے اندر ہی بستر الگ، صحیح نا، اس کے اندر اس میں۔ تو وہی وہ ساتھی تھے، تو میں نے کہا کہ دل نہیں کرتا بھائی کہنے کا، بھائی ایک ہی تو اللہ نے اولاد دی ہے، اس کو بھی کہوں بھائی دوسرے کمرے میں لے جاؤ، صحیح نا، ابھی بچہ اتنا سا ہے، ابھی سے بستر الگ کر دیا اس کے اندر اس میں، بھائی ساتھ رکھے بچے۔ ابھی وہ ساتھی بتا رہا تھا کوئی عامل ہے، ان کے پاس گیا، کوئی روحانی مسئلہ تھا بہرحال، تو بڑی عجیب بات ہو، کہنے لگے ایک صاحب آئے، کہنے لگے بھائی میرا بچہ بیٹا جو ہے بات نہیں مانتا، کہنے لگا کیا نام ہے بھائی اس کا؟ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ بھائی آپ بھی عاملوں کے پاس جائیں اس کے اندر، ضرورت نہیں، اگر آپ قرآن و حدیث پہ زندگی گزاریں گے صحیح سے، ایمان عمل والی، بس اسی میں سب کچھ ملے گا اس کے۔ تو بہرحال اس میں یہ بات ہے کہ وہ گئے، کہنے لگے وہ بچے کا نام کیا ہے بھائی، تصویر دکھاؤ، تصویر دکھائی، تو کہنے لگے لڑکی کے چکر میں، لڑکی کے چکر میں، صحیح نا، پھر کہنے لگے بھائی جس وقت دیکھنا تھا اس وقت تو نے دیکھا ہی نہیں، وہ نکل کے سنا رہے، وہ آدمی کہنے لگا سنا رہا، تو حیدری میں دکان ہے میری سونے کی، تو کہنے لگا جس وقت دیکھنا تھا اس وقت تو نے دیکھا ہی نہیں، وہ تو ہاتھ سے نکل گیا اس کے اندر اس میں۔ تو وہی یہ چیز ہے اس کے اندر اس میں کہ یہ ٹھیک ہے وہ چیزیں ہونی چاہیے اپنے وقت کے حساب سے اس کے اندر اس میں، لیکن یہ ماں باپ کے ذمے ہے دیکھنا اس کے اندر اس میں کہ اگر اس کا الگ کمرہ بھی ہے تو الگ کمرے کے اندر بھی میری اولاد کیا کر رہی ہے اس کے۔ اور وہی میں نے کہا یہ چیز یوں سمجھانے کی، اس وقت میں یہ کہہ دیا ابھی دیکھو 10 سال کے ہوا بستر الگ کرو، اب جسمانی طور پہ ذہنی طور پہ ان کے اندر تبدیلیاں شروع ہو گئیں، اس لیے ایک ساتھ نہیں رہیں گے، گویا اب اس عمر سے آپ کو کچھ اور باتیں بھی ان کو سمجھانی پڑیں گی، کچھ اور چیزیں بھی بچوں کو بتانی پڑیں گی اس کے اندر، اس میں اب کیا دیکھیں بھائی کہاں ملیں گی باتیں، تو بھائی اٹھاؤ سورہ نور اٹھا کے دیکھو 18ویں پارے میں پوری تفصیل وہاں پر موجود ہے، اب بتاؤ وہاں رشتہ داریاں، اس میں پہلی چیز کیا ہوگی، فرمایا شروع سے اس چیز کو دیکھنا کہ بچوں کا اور بچیوں کا لباس کیسا ہونا چاہیے اس کے، آج یہ تمیز ختم ہو گئی اس کے۔ ابھی کچھ دنوں پہلے کچھ مہینوں پہلے کی بات ہوگی، صحیح نا، پہلے یہ چیز معیوب سمجھی جاتی تھی، میں بھی بچے کے ساتھ ہم گھر والے گاڑی میں جا رہے ہیں، بچے نے دیکھا لڑکی بائک چلا رہی ہے، اب کوئی بری بات نہیں ہے، یعنی بری بات سے مراد یہ اب معیوب ہی نہیں سمجھا جاتا، لڑکی بائک چلا رہی ہے، میرے بچے نے دیکھ کر وہ حیرانی سے کہنے لگا کہ بابا لڑکی بائک چلا رہی ہے دیکھیں اس کے اندر۔ تو گویا عام انسان کی فطرت کے اندر یہ چیز رکھی گئی ہے کہ مرد اس کے لیے الگ کام ہے، عورت اس کے لیے الگ کام ہے اس کے اندر، میں نے اس کو کچھ نہیں بتایا، خود بخود بچے کے اندر یہ چیز آئی کہ یہ عام مزاج سے فطرت سے ہٹ کے ہو رہی ہے یہ چیز اس میں، تو یہ چیز شروع سے بتانی پڑے گی، لڑکے کو اس کا لباس کیسا ہونا چاہیے گھر کے اندر اور اس کا لباس کیسا ہونا چاہیے گھر کے باہر، لڑکی ہے اس کا لباس گھر کے اندر کیسا ہوگا، گھر سے باہر کیسا ہوگا، سورہ نور دیکھیں اللہ رب العزت کہہ رہے ہیں گھر کے اندر بھی، لڑکی جب گھر میں ہوگی، بچی گھر میں ہوگی، عورت گھر میں ہوگی، جہاں اس کے محرم موجود ہیں، اس کا باپ ہے، اس کا بھائی ہے، اس کا بیٹا ہے، اس کا شوہر ہے، وہاں پر بھی وہ بغیر دوپٹے کے نہیں رہے گی، گھر کے اندر بھی وہ دوپٹہ لے گی اپنے سینے کے اوپر، اپنے سر کے اوپر اس میں۔
آج یہ دوپٹے ہمارے گھروں کے اندر نکل گئے، گھر سے نکل گئے، باہر بھی نکل گئے اس کے. ہم کہتے ہیں ہم لڑکے اپنی لڑکی کو لڑکا بنانے کے پیچھے لگ گئے. اس میں پہنو بیٹا جینس، کوئی بات نہیں. اور پھر جب مسئلے کھڑے ہو جاتے ہیں، جب مسائل ہوتے ہیں، پھر روتے پھرتے ہیں. اب عامل کچھ نہیں کرے گا بھائی اس کے اندر، اب اس کے ہاتھ میں کچھ نہیں. جو چیز آپ نے کر دی، اگر گندم زمین میں ڈالو گے تو گندم ہی نکلے گی، اور چاول زمین میں ڈالو گے تو چاول ہی نکلے گا. اچھا لباس پہنانا منع نہیں ہے، لیکن لباس کا پتہ ہونا چاہیے لباس کیسا. ان کو سطر بتائیں. بچی کی اب یہ عمر ہو گئی 10 سال، جب بستر الگ ہو رہا ہے، وہ چیزیں الگ ہو رہی ہیں. اب بتائیں بیٹا تمہارا سطر کیا ہے؟ تمہارا پورا جسم تمہارا سطر ہے، تمہیں پورا جسم باہر نکلتے ہوئے ڈھانکنا پڑے گا، چھپانا پڑے گا تمہیں اس کے اندر. اس میں آج اس چیز کو بھی میں نے کہا معیوب سمجھ رہے ہیں. پردہ کرنے والی عورتوں پر اور پردے پر ہم سوالات اٹھا رہے ہیں، اس کا مذاق اڑا رہے ہیں. میں نے گزشتہ جمعے بھی آیت مبارکہ پڑھی تھی سورہ مائدہ کے اندر کہ دیکھو یہ لوگ جو دین کا مذاق اڑاتے ہیں ان سے تمہارا کوئی رشتہ نہیں، ان سے کوئی تعلق نہیں، ان کو دور کرو اپنے سے. جس کے دل کے اندر اسلام کی عظمت نہیں ہے اور شاعر اسلام کی عظمت نہیں ہے، وہ پھر کائے کا مسلمان ہے؟ پھر اس کو بس پیدا ہو گیا مسلمان کے گھر میں اس میں. اب اس کو بتاؤ کہ یہ تمہارا لباس ہے، یہ تمہارا سطر ہے. بیٹا گھر کے اندر بھائی ہو، میں ہوں، صحیح ہے نا، اور کوئی ایسا رشتہ دار ہے جو محرم ہے تو بھی تمہیں دوپٹہ لینا پڑے گا گھر کے اندر. اس میں آج ماں کہہ رہی ہے کہ دوپٹہ لو، بچی کہہ رہی ہے نہیں لوں گی. کیا کر سکتی ہو تم؟ یہ میں حقیقت بتا رہا ہوں آپ کو. ماں کہہ رہی ہے بیٹا دوپٹہ لو، باہر جا رہی ہو، دروازہ کھول رہی ہو، کوئی آیا دوپٹہ لو، بیٹی کہہ رہی ہے نہیں اوڑھوں گی. کیا کر لیں گی آپ؟ بس میرا حق ہے، میری مرضی، میں جو چاہے کروں. ماں کہہ رہی ہے اور بیٹی یہ جواب دیا. بیٹے کو بتائیں، لڑکے کو بتائیں بیٹا یہ تمہارا سطر ہے، ناف کے اوپر سے لے کے گھٹنے کے نیچے تک. گھر کے اندر مرد، جوان لڑکے، جوان بچے گھٹنوں سے اوپر کے چڈے پہن کے گھوم رہے ہیں اس کے اندر، گھر کی عورتوں کے اندر، اور پھر باہر بھی نکل رہے ہیں وہ لباس پہن کے، اور پھر دوسرا بھی گناہ گار ہو رہا ہے اس کی وجہ سے. یہ گھر کے اندر بھی جو ماں ہے، بہن ہے، وہ بھی جو اپنے بھائی کا اور کسی گھر کے اندر محرم مرد کا یہ سطر دیکھ رہی ہے نا، وہ بھی گناہ گار ہو رہی ہے اس کے اندر. اس سطر کا مطلب ہی یہی ہے کہ یہ بلا ضرورت کھولنا ہی نہیں ہے. بلا ضرورت یہ جب بیوی کے پاس جاؤ گے یا جب کسی تقاضے ہو، کوئی بیماری ہو، مجبوری ہو، کوئی ایسا گزر ہے، تب الگ چیز ہے اس میں. تو یہ شروع سے یہ چیز بتانی پڑے گی کہ یہ لباس ہے تمہارا، یہ چیز ہے تمہاری اس کے اندر اس میں. اور اگر ہم نہیں سمجھائیں گے اس عمر میں، نہیں بتائیں گے، اور ہم سمجھیں گے بھائی ٹھیک ہے کرنے دو کوئی مسئلہ نہیں، بچے ہیں بھائی بچے ہیں، پھر بعد میں وہ بچہ یا بچی ہاتھ سے نکل جائے گا، پھر آپ کو افسوس ہوگا اس کے، پھر آپ کو دکھ ہوگا ان چیزوں کے اوپر. تو یہ سب سے زیادہ اہم چیز ہے. حدیث مبارک میں یہ سورہ نور کے اندر ہی فرمایا، دیکھو نظروں کی حفاظت فرمایا، مومنین مرد نظروں کو جھکائیں اپنی. اب بچوں کو سمجھانا اس کے اندر، اس میں بچیوں کو سمجھانا اس کے اندر، نظروں کو جھکانا، نظروں کی حفاظت. اس کے اندر آپ علیہ الصلاۃ والسلام ازواج مطہرات کو، اپنی بیویوں کو فرمایا، صحابی گھر کے اندر آئے، اجازت مانگی، نابینا صحابی تھے، اندر آنے لگے. آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے اپنی ازواج مطہرات جو موجود تھی ان سے کہا بھائی پردہ کرنا. انہوں نے کہا اللہ کے رسول یہ تو نابینا دیکھ نہیں سکتے. تو فرمایا تم تو دیکھ سکتی ہو بھائی، ان سے پاکیزہ عورتیں قیامت تک پیدا نہیں ہوں گی، اب قیامت تک پیدا نہیں ہوں گی. وہ حضور کی بیویاں ہیں جن کا انتخاب اللہ نے کیا تھا، نہ کبھی تھی کائنات میں، نہ کبھی ہوگی پیدا ایسی پاکیزہ عورتیں. اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام تم تو دیکھ سکتی ہو نا، تمہاری تو آنکھیں ہیں، تمہارے لیے بھی وہ آنکھوں کو جھکانے کا حکم ہے، تم بھی اس کو نہیں دیکھو گے. اور پردہ کرو، چادر اوڑھو. گھر کے اندر چھوٹے سے گھر تھے، صحیح چھوٹا سا حجرہ، اس کے اندر چادر اوڑھ کے دیوار کی طرف منہ کر کے بیٹھ گئے ازواج مطہرات. فرمایا تمہیں بھی اس کی اجازت نہیں اس کے اندر. تو یہ چیز بتانے کی ضرورت ہے، بچوں کو سکھانے کی کسی وقت میں ضرورت ہے کہ ان چیزوں کو سمجھیں اس کے اندر. تو یہ قرآن کریم میں اس سے. اور پھر فرمایا رشتہ داریاں سمجھائی. سورہ نساء دیکھ لیں، وہاں پر حرمت علیکم امہاتکم، نکاح سے متعلق وہ چیزیں یہ لڑکوں کو بھی بتانے کی ضرورت ہے، لڑکیوں کو بھی بتانے کی ضرورت ہے. یہ تمہارے محارم رشتہ دار ہیں، یعنی یہ وہ ہیں جن سے پردہ ٹھیک ہے نہ کرو، چلے گا اس کے اندر. اس وقت تو بہرحال میں نے پہلے بھی یہ بات عرض کی تھی، جیسا فتنے کا زمانہ ہے، بس تمہارا شوہر، تمہارا بیٹا، تمہارا بھائی، تمہارا باپ، باقی اگر چچا ہے، تمہارا ماموں ہے، ٹھیک ہے وہ بھی محرم میں داخل ہے. آج کل کے زمانے میں اس کو بھی دور کر دو اس کے.
ہم نے ان چیزوں کے لیے کوئی حد نہیں رکھی اس میں. رشتہ دار گھر، یہ چچا زاد، پھپھی زاد، ماموں زاد، خالہ زاد، اس کے اندر کوئی شریعت نے کوئی تمیز نہیں رکھی، سب سے پردہ ہے اس کے اندر. بس جیسے ہی عمر بلوغت کو پہنچے سمجھا دیں اس چیزوں کو، ٹھیک ہے آپس میں کزن ہے، آپس میں بھائی ہے، نہیں بھائی اب پردہ ہے اس کے اندر، آپس میں یوں نہیں مل سکتے، آپس میں تنہائی میں ملاقات نہیں، آپس میں ہنسی مذاق نہیں، اب اپنے حدود کے اندر رہو اس کے اندر. اور وہی شادیوں کے بعد اس کے اندر یہ چیز بھی اس میں دیکھنے کی، جب شادیاں ہو گئی اب ٹھیک ہے اس کے اندر اب جو لڑکی کے ماں باپ ہیں ٹھیک ہے ان کے ساتھ ویسا رشتہ، لڑکے کے ماں باپ ہیں وہ، لیکن اب اس کے بعد جو اس کے دیور ہیں، صحیح ہے، گھر کے اندر جو دیور ہیں اگر وہ ساتھ میں رہتے ان سے پردہ ہے. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا دیور، فرمایا وہ بھیڑیا ہے، بھیڑیا. آپ علیہ الصلوۃ والسلام فرمایا وہ بھیڑیا ہے، اب اس سے پردہ ہے اس کے اندر. اس میں تمہاری بیوی تمہارے بھائیوں کے سامنے نہیں آئے گی بھائی، اس میں کام کرنا منع نہیں ہے، کام کریں اس کے اندر. اس میں شادی ہونے لگی، یہی فیملی رہتی ہے، جوائنٹ فیملی ساری، کہنے لگا بھائی پردہ کر دی، کیا کریں؟ میں نے کہا بھائی گھونگھٹ لے لیں، صحیح ہے نا، کھانا کھانے بیٹھتے ہیں عورتیں ایک طرف بیٹھے گھونگھٹ لے کے بیٹھے، صحیح ہے، ان کے ساتھ نہ بیٹھے، ان کے سامنے نہ بیٹھے، ان کے قریب نہ بیٹھے اس کے اندر. اس میں کون کہہ رہا ہے گھر کو توڑنے کے لیے؟ شریعت تو چیزیں سمجھا رہی ہے، بتا رہی ہے تمہیں اس کے اندر. تو فرمایا یہ چیز اس کے اندر. اس میں اب یہ گھر کے اندر اور سالیاں ہیں، صحیح ہے نا، تو اب ساس سسر کے یہاں جا رہے ہیں، اپنے سسرال جا رہے ہیں، تو وہاں جا کر سالیوں سے پردہ ہے. اگر بے نکاحی آپ کی بیٹی گھر میں ہے تو آنے والے داماد کو بھی ابھی گھر میں آنے سے روکیں اس کے اندر، اس کے لیے بھی حدود قائم کریں. گھر کے اندر آئے گا اگر سسرال میں تو کتنی حد ہوگی داماد کی، اس سے آگے نہیں جائے گا، بس یہاں تک رہے مہمان خانے تک، اس سے آگے آنے کی ضرورت نہیں. یہ سب چیزیں اس میں یوں سمجھانے کی ہے. میں کھل کے اب یہ چیزیں یوں بیان کر رہا ہوں کہ یہ چیزیں واقعتاً اب سمجھنے کی ضرورت ہے، سمجھانے کی ضرورت ہے ہمیں اپنے بچوں کو، یہ بتانے کی بھی اس کے اندر یہ چیزیں بہت زیادہ ضروری. اور وہی میں نے کہا یہ چیزیں اب اتنی عام ہو گئی، اتنی وہی میں نے کہا تعلیم کے اس پر جو معاشرے کے اندر بگاڑ ہے، خرابی ہے. اب لڑکا لڑکی کی دوستی ہے، اس کا کوئی تصور اسلام کے اندر نہیں، کوئی گنجائش نہیں. اور اس کے اندر دیکھے تو کالج اور یونیورسٹیوں کے اندر جو ہے پروگرام ہو رہے ہیں، اس میں لڑکا لڑکی ناچ رہے ہیں. کیسے یہ ممکن ہے اس کے اندر کہ بھائی یہ لڑکا لڑکی دوست ہیں اور ان کے کالج کا یا ویسے ان کا گروپ جا رہا ہے گھومنے کے لیے، ان کو بھیج دیں. آپ اپنی جوان لڑکی کو بھیج رہے ہیں اس کے اندر، آپ اپنے جوان لڑکے کو یوں بے لگام کر کے بھیج رہے ہیں اس کے اندر. یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ معاشرے کے اندر یہ چیزیں خرابی اور بگاڑ. آپ اچھا کھلائیں، اب جو پہلے کہا کرتے ہیں نا بھائی سونے کا وہ جو ہے نوالا کھلاؤ اور شیر کی نظر رکھو، شیر کی نظر جیسے وہ اپنے شکار پہ رکھتا ہے، یہ چیز یوں رکھنے کی ضرورت ہے. اچھا کھانا ہے بیٹا میں لے کے جاؤں گا اچھے ہوٹل میں، بیٹی کو کہیں بیٹا میں لے کے جاؤں گا تمہیں، میں کھلاؤں گا. صحیح ہے، بیٹا کہے مجھے اچھا کھانا ہے گھومنا ہے، میں گھماؤں گا بھائی تمہیں اس کو. لیکن یہ چیزیں نہیں چلیں گی بھائی اس کے اندر. اس یہ چیزیں یوں دیکھنے کی ضرورت ہے، یہ چیزیں یوں ہو. پھر اس کے بعد آپ دیکھیں، وہی میں نے پہلے بھی یہ بات عرض کی، وہی میں نے کہا جب بنیادیں ہی خراب ہوتی ہیں، کہاں سے یہ چیز آ رہی ہے اس کے اندر، یہ سوچ، یہ چیزیں. ابھی پرسوں اتنا افسوس اور دکھ ہو رہا تھا اس کے اوپر، اس میں جو یہاں جو قوالی ہو رہی تھی، گانا بجانا ہو رہا تھا، سر میں درد ہو گیا 2 لوگوں کو. تو میں نے یہاں فون کیا، میں نے کہا اللہ کے واسطے کچھ کرو، اس کو رکواؤ، سویا نہیں جا رہا، نیند نہیں آ رہی. اور سوچے پھر وہاں پر کیا ہو رہا ہے، لڑکا لڑکی ناچ رہے ہیں اس کے اندر. صحیح افسوس ہوتا ہے یہ چیزیں دیکھ کے اس کے اندر، اور باپ بیٹی ناچ رہے ہیں اس کے اندر. اور وہ چیزیں جس معاشرے کے اندر پھر یہ چیزیں عروج پائیں گی نا، ان چیزوں کا جو یہ چیزیں بڑھیں گی آج جو ہے ٹی ویوں پر، خبروں میں، ان چیزوں میں. صحیح اس نے اچھا ناچ لیا، صحیح ہے، او بھائی اتنے جو ہے نا اس کے چاہنے والے ہو گئے، اتنے دیکھنے والے ہو گئے. پھر وہاں اچھا ڈاکٹر، اچھا انجینئر، اچھا انسان اس معاشرے کے اندر پیدا نہیں ہوگا کم از کم. یہ ذہن میں بٹھا لیں اس کے اندر. وہی نا باپ بیٹی ناچ رہے ہیں، سرے محفل اس کے اندر، باپ بھی خوش ہے اس کے اندر، بڑا مزہ آ رہا ہے اس میں، بڑا اچھا لگ رہا ہے، میں اور بیٹی ساتھ میں ناچ رہے ہیں، پوری دنیا دیکھ رہی ہے اس میں، اور پھر ریکارڈ کر کے پوری دنیا کو دکھا بھی رہے ہیں اس کے اندر. اس میں سب سے بڑا سرمایہ ہے، میں نے کہا اولاد. اور فرمایا سب سے قیمتی چیز بتاؤں مردوں کے پاس، آپ مرد ابھی یہاں بیٹھے نا، آپ مردوں کے پاس سب سے قیمتی چیز عورت ہے، چاہے وہ بہن کی صورت میں ہو، ماں کی صورت میں، بیٹی کی صورت میں، یا بیوی کی صورت میں. یہ تمہاری ذمہ داری ہے اس کے اندر اس کی حفاظت کرنا، اس کی عزت کی حفاظت کرنا. اور اگر اس کی عزت کو یوں سر عام نیلام کرو گے اس کے اندر تو یہ چیزیں ہوں گی. اس دکھ ہوتا ہے یہ چیزیں دیکھ کر. جہاں وہی میں نے کہا ابھی میری تنخواہ پر بھی بات چل رہی تھی مسجد کے اندر بھی، دکھ ہوتا ہے، رونا آتا ہے
صحیح نا، جہاں کے مؤذن کے اوپر قرض ہو، صحیح ہے، جہاں کے امام کی تنخواہ ایسی ہو، عام اس کے اندر، میں اپنی بھی خالی عام اس کے اندر کہتا ہوں، اس میں وہاں تمہارے پاس ہزاروں روپے لاکھوں روپے تمہیں یوں خرچ اور ضائع کرنے کے لیے کہاں سے ملتے ہیں؟ تمہارے پاس پھر اچھے علماء پیدا نہیں ہوں گے اور دیندار تقوی والے لوگ یوں پیدا نہیں ہوں گے اس کے اندر، اس میں ہزاروں روپے تم پٹاخوں کے اندر جلا دیتے ہو، اس کے اندر تمہیں اتنی حس نہیں، اس کے اندر تمہیں یہ چیزیں نظر نہیں آ رہی اس میں؟ کیا کر رہے ہو بھائی؟ اپنی زندگی کو کس رخ پہ لے کر جا رہے ہو؟ میری تو گزر گئی، بہرحال اس کے اندر آگے بھی گزر جائے گی، اور اب تو میں یہی دعا کرتا ہوں بس ایمان عمل کے ساتھ یہ آخر کی زندگی جتنی عافیت سے گزر جائے، بس اس کے اندر آخر اور ایسی کسی فتنے میں کسی آزمائش میں پڑنے سے بچ جائے آدمی اس کے اندر۔ یہ چیزیں یہ دیکھو تو صحیح، غور تو کرو، کر کیا رہے ہو بھائی؟ کہاں لگا رہے ہو اپنا سرمایہ؟ کس جگہ پہ لگا رہے ہو یار؟ کیوں نہیں غیرت آتی بھائی اس کے اندر؟ اس میں یہ ناچ گانے دیکھ کر کیوں نہیں غیرت آتی بھائی اس کے اندر؟ کیوں نہیں سمجھ میں آتی یہ چیزیں؟ اور پھر کہہ رہے بھائی مہنگائی ہو گئی، یہ ہو گیا، تم لاکھ حکومتیں بدل لو، اس زمانے میں تمہیں جنید بغدادی، امام غزالی کبھی نہیں ملے گا، عمر بن عبدالعزیز کبھی نہیں ملے گا اس کے اندر۔ بڑی اچھی بات کی، ایک جگہ گئے ہوئے تھے، وہاں پہ اس نے کہا عوام اپنے آپ کو بدلنے کی، اعمالکم اعمالکم، آپ نے فرمایا جیسے تمہارے اعمال ویسا حکمران تمہارے اوپر، بدل لو پھر سارے حکمرانوں کو بدل کے دیکھ لو کیا ہوتا ہے اس کے اندر۔ اس میں ہوا 70 سال میں کچھ ہوا نہیں ہوا، اپنے آپ کو بدل لو اس کے اندر، پھر دیکھو آگے بھی تمہیں وہ چیز ملے گی اس کے اندر۔ اللہ رب العزت سمجھنے کی، عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما الا البلاغ المبین۔